نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب جی وقار، بزرگوں، دوستوں جی، ساتھیوں، کل ہم نے نماز کی سنتوں کا ذکر کیا تھا، ان چیزوں کا ذکر کیا جو نماز میں سنتیں ہیں۔ ان کا جاننا سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، پیچھے سے ایک نمازی آتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ یہ بہت سوال ہے۔ یا جب امام سلام پھیرتا ہے تو جس کی ایک رکعت دو رکعت رہتی ہے وہ کھڑا ہو کے کہاں سے شروع کرے نماز؟ تو ان چیزوں کا جاننا، یہ کل میں نے بیان کر دی تھی، دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید یاد ہو جائے۔ اگر نماز بجماعت ہو رہی ہے، پیچھے سے نمازی آتا ہے، وہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، سبحانک اللہم نہیں پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا، سبحانک اللہم نہیں پڑھے گا۔ کب پڑھنی ہے؟ جب اس کی امام سلام پھیرتا ہے اور یہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو تب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا۔ امام کے ساتھ اس نے نماز شروع کی ہے، جیسے امام نے اللہ اکبر کہی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں لے گیا، تو یہ کہاں تک سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا؟ نہیں، صرف سبحانک اللہم پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ اس نے پڑھنی ہے جس نے قرأت کرنی ہے، تو قرأت کرنی ہے امام نے، مقتدی نے سننا ہے، تو مقتدی صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھ کر چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ صرف امام پڑھے گا۔ اچھا، نماز جماعت کے ساتھ نہیں، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ میں سے کوئی چیز اس کی بھول رہ گئی، نہیں پڑھ سکا۔ الحمد شروع کیے تو یاد آ گیا، ہو ابھی تو میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی تھی، وہ تو رہ گئی، وہ تو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے تو ڈائریکٹ اس نے الحمد شروع کر دیا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی، چھوڑ دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر سجدہ ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے نہ کرئیے، میں نے کل بھی بتایا تھا، جان بوجھ کا جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں، جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ غلطی ہوگی، اس کو بھول گیا تو اب دوبارہ اعادہ نہیں کر سکتا، دوبارہ اس کو لوٹ کے اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرے پھر الحمد شروع کرے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اس کو جانے دے، آگے پڑھتا رہے، سجدہ صاحب بھی نہیں، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اچھا، رکوع کے اندر چلا گیا، رکوع کے اندر تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ تین بار پڑھنا سنت ہے۔ یہ تسبیحات تین مرتبہ
پڑھنی سنت ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا تو افضل ہے۔ سنت 3 مرتبہ ہے، اور افضل زیادہ جو پڑھنی ہے تو وہ بھی طاق عدد میں پڑھے گا، 5 7 9 11، 9 سے بھی کراس کر سکتا ہے۔ لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام مقتدی جو ہے اس نے ابھی 3 تسبیحات پوری نہیں کی تھی تو امام نے رکوع سے سر اٹھا دیا، اس کے بھی 3 پوری نہیں ہوئی، امام نے سر اٹھا لیا تو اب کیا کرے؟ یہ 3 پوری کرے؟ نہیں، یہ فوراً امام کے پیچھے، اس نے اگر 2 بھی پڑھی ہیں تو امام کے پیچھے سر اٹھا لے، چونکہ سنت ہے، واجب تو ہے نہیں کہ اس کا رہ جائے گا تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ سنت ہے، 3 تسبیحات پڑھی، 2 پڑھ لی، ابھی 1 ہی پڑھی ہے، لیٹ آیا تھا نا، امام رکوع میں جا چکا تھا، یہ لیٹ آیا ہے، یہ بھی رکوع میں چلا گیا ہے، ابھی 1 تسبیح پڑھی ہے تو امام نے سمع اللہ لمن حمدہ سر اٹھا لیا، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ بھی اپنا سر اٹھا لے، ٹھیک ہے نا؟ امام کی اقتداء جو ہے وہ واجب ہے۔ اچھا، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لینا چاہیے، گھٹنے پنجابی کے اندر ہم گوڈے بولتے ہیں، تو ان کو ہاتھ سے پکڑنا اور ان کے اوپر انگلیوں کو ایسے پھیلا دینا ہے، ایسے بند کر کے نہیں رکھنا، انگلیوں کو پھیلا کے رکھنا ہے، ٹانگیں اپنی سیدھی کھڑی کر دے، ٹانگوں میں کسی قسم کا جھولنا ہے۔ اگر اس کو ویسے فزیکلی کوئی مسئلہ ہے جسمانی طور پر تو پھر تو شریعت اجازت دیتی ہے معذوری کو، لیکن اگر ٹھیک ہے اس کو کوئی ٹانگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ٹانگیں سیدھی کرنا، کمر کو برابر کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں کو کھلا نہیں کرنا، عورت جو ہے انگلی کو کھلا نہیں کرے گی، مرد انگلیوں کو کھلا کرے گا۔ امام جو ہے رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد جب سر اٹھائے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پیچھے مقتدی ہے وہ کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ تینوں طریقے جائز ہیں، اس کے اوپر بحث کسی سے نہیں کرنی، کوئی کہے نہیں جی ایسے کرنا چاہیے تو اور دوسرا کہے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اس کو کہو بھائی تینوں طریقے ہی جائز ہیں، جس طریقے سے مرضی پڑھ لو، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، یہ تینوں طریقے کے ہیں، جائز ہیں۔ اچھا، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے اپنے گھٹنے رکھنے ہیں، یعنی گوڈے زمین پہ رکھنے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں، پھر جناب جی ناک زمین پہ رکھنی ہے، پھر پیشانی زمین پہ لگانی ہے۔ یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا۔ سجدے میں 3 تسبیحاں پڑھنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائے تو اس کا الٹ کرے، پہلے پیشانی کو زمین سے ایسے اوپر کرے، پھر اپنا ناک اوپر کرے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے، گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنا اوپر کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ہے نوجوان کے لیے، اگر بزرگ ہے اس سے ایسا نہیں کھڑا ہو سکتا تو جیسے اس کو ایزی لگے آرام سکون کے ساتھ وہ سجدہ کر لے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان کا زمین پر لگانا سنت ہے، 10 انگلیوں کا، واجب 3 ہے، 10 انگلیوں کا لگانا سنت ہے۔ اگر 10 کی 10 لگا لے گا انگلیاں تو سنت ادا ہو جائے گی، سنت بھی ہو جائے گی، اس میں واجب بھی آ جائے گا، سارا کچھ اس میں ادا ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں 10 رہتی تو کم از کم 3 انگلیوں کا لگانا ضروری ہے، ایک کا لگانا فرض ہے۔ اگر ایک بھی نہ لگی، دونوں پاؤں سجدے کی حالت میں اٹھے رہ گئے یا ایک اٹھا رہ گیا دوسرا لگا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ چونکہ فرض ہے نا نماز کا، تو جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب سجدے میں جائیں تو پیچھے پاؤں کے اوپر زور دینا ہے، انگلیوں کے اوپر تھوڑا سا، تاکہ انگلیاں تمہاری زمین کے ساتھ کیا ہوں؟ دب جایا کریں، لگ جایا کریں۔ ابھی تک یہ ہمارا سلسلہ موضوع نماز کی سنتوں کا چل رہا ہے، کل پھر آگے اسی سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔